آسمانی الہامی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور تعلیم و فلاح کے لیے اپنے رسولوں پر وحی کے ذریعے کتابیں نازل کی۔ ان تمام کتابوں صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تسلیم کرنا، آسمانی الہامی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 4۔ متقین وہ ہیں جو آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے قبل نازل ہونے والی کتب پر ایمان لاتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتب تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں، جو بالترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان کتب کے علاوہ دوسرے انبیاء پر صحیفے بھی نازل ہوئے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر وحی نازل فرمائی۔ ارشاد الہی ہے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ سورۃ بقرہ۔ اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ دیگر اقوام نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر لی اور وحی الہی میں انسانی افکار کی آمیزش کر دی۔ اب صرف قرآن مجید ہی ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے پاک ہے، اس لیے کہ صرف قرآن مجید ہی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ حجر آیت نمبر 9۔ قرآن مجید میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کتاب، تعلیم، کتاب حکمت، احکام و آیات کی وضاحت، تزکیہ نفوس اور تبلیغ و دعوت کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسلامی تہذیب کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس میں وحی الہی کے ذریعے تعلیم کو تمام انسانوں کی اولین اور بنیادی ضرورت قرار دیا گیا۔ تعلیم و تعلم کی ضرورت و اہمیت کے ساتھ ساتھ ذرائع تعلیم، پڑھنے اور لکھنے کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ سورۃ علق۔ اسلامی تہذیب میں تعلیم ایک ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت ہے، اور اس کا مقصد ایسے اچھے تہذیب یافتہ مرد اور عورتیں پیدا کرنا ہے جو اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل ہوں اور ذمہ دار شہریوں کی حیثیت سے ملک و ملت اسلامیہ اور تمام نسل انسانی کی فلاح و بہبود اور معاشرے کی اقتصادی، سماجی، سائنسی اور ترقی میں کارآمد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہبری کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث کیے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمان تمام انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت کو سچا تسلیم کرتا ہے اور ان کے من جانب اللہ ہونے پر ایمان لاتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول ایک ہی سلسلہ ہدایت کی کڑیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 285۔ ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے قلوب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت و تعلیمات اور ان کے احکام لے کر اترتے رہے۔ یہ پاکیزہ نفوس ان ہدایت پر خود عمل کر کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنتی رہیں۔ یہ تمام ہستیاں مختلف علاقوں اور قوموں کی طرف مبعوث کی گئی، یعنی ہر قوم کی طرف نبی آتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورۃ فاتر آیت نمبر 24۔ ہر قوم میں ڈرانے والا گزرا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل کے آخر میں مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، جو آخری آسمانی الہامی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انبیاء کی متفرق اقوام کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورۃ انبیاء
ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس نذیرا بشیرا، اور ہم نے آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تعلیم دائمی وجود رکھنے والی ہے۔ آپ کی ہستی ایسی کامل جامعہ ہے جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالوں اور نظیروں سے بھرپور ہے۔ سابقہ انبیاء کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بت شکنوں کا منظر دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قانون کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خاکساری، تواضع، عفو درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی شاہانہ اولو العزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت و انابت اور اعتراف کی مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت گر دہکاؤ، حمد و ستائش اور دعا کا صحیفہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی امید خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے۔ لیکن خاتم الانبیاء والمرسلین میں تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون، دعا و مناجات، زہد و اخلاق سب کچھ لے کر آئے، جسے الفاظ معنی میں قرآن، عمل میں سیرت محمدی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی افاقیت اور عالمگیریت یہ ہے کہ ہر ملک، ہر قوم، ہر وطن کے انسان کے لیے اور قیامت تک کے لیے تمام دنیا میں یہ فخر صرف اسلامی تہذیب کے حاملین کو حاصل ہے کہ وہ ایسے پیغمبر کے پیروکار ہیں جو تعلیم اور اصول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتی ہے اور مختلف انسانی طبقات کے لیے خاتم الانبیاء والمرسلین کی عملی سیرت و اسوہ حسنہ کے کامل نمونے اور مثالیں رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار قرآن مجید، حدیث نبوی کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں میں اور اہل اسلام کی زندگیوں میں محفوظ اور مکمل ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی اساس ہے۔